ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ صوفیہ اور مشائخ کے اکثر سلسلے اس سرزمین پر آئے، پھلے پھولے اور پھیلے۔ اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جن علاقوں سے یہ حضرات آئے وہاں کی سیاسی چپقلش، انتشار، پریشانیاں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض دانشور اپنی دانشمندی کو ہندوستان تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تبلیغ و دعوت کا ارادہ بھی تھا اور اس سرزمین کی کشش بھی تھی۔ اس سرزمین کی کشش انہیں کھینچ لاتی تھی کہ وہ یہاں آ کر اپنے دین، اپنے دعوت کے جذبے کو فروغ دیں اور اس سرزمین پر اس کو نشو و نما پاتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، فردوسیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، یہ سارے سلسلے ہندوستان میں آئے۔ ایک سلسلہ گازرونیہ بھی ہے، یہ شیخ اسحاق گازرونی سے برآمد ہوا ہے، اور یہ بھی سید الطائفہ جنید بغدادی سے نکلے ہوئے قدیم ترین سلاسل میں سے ایک ہے۔ گازرونیہ سلسلے کی ایک بڑی اہم شخصیت ہندوستان آئی، اور وہ شخصیت حرمین سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی امامت کا منصب انہیں حاصل تھا، اور انہیں دنیا حضرت شیخ شہاب الدین کبیر امام کعبہ کی حیثیت سے جانتی تھی۔ انہیں بھی کچھ روحانی بشارت ہوئی، کچھ اشارے ہوئے، جس کی بنیاد پر سب سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت فخر الدین خداداد بزرگ کو ہندوستان بھیجا۔ وہ اپنے والد کے حکم اور اشارے کے مطابق ہندوستان آئے، اور یہاں انہوں نے میرٹھ میں اپنا سجادہ رشد و ہدایت بچھایا، اور آپ کی آمد کے بعد آپ کے والد ماجد شیخ شہاب الدین امام کعبہ بھی تشریف لے آئے، اور اس طرح میرٹھ ان دونوں بزرگ والد اور صاحبزادے کی روحانیت سے منور اور تابع ہو اٹھا۔ میرٹھ میں اس خاندان کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی ایک روز ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 دانشور ایسے دیکھے جو لاجواب تھے، بے مثال تھے۔ ان میں سے ایک نام آپ نے لیا تھا کہ وہ شہاب الدین میرٹھی تھے۔ کیا پتہ یہی شہاب الدین امام کعبہ ہوں جنہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا ہو، اور ان کی دانشوری سے اس قدر متاثر ہوئے ہو کہ ان کا ذکر بے مثال دانشوروں کی حیثیت سے کیا ہو۔ حضرت شہاب الدین کی اولاد میں نام اولاد کے ریپیٹ ہوتے رہے، یعنی حضرت شہاب الدین کے بیٹے فخر الدین خداداد بزرگ، اور ان کے بیٹے شہاب الدین حق گو، اور ان کے بیٹے فخر الدین زاہدی ثانی، یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہاب الدین اور فخر الدین یہی نام ریپیٹ ہو رہا۔ یہاں آ کر گازرونیہ سلسلہ حضرت فخر الدین خداداد بزرگ کی شخصیت کی وجہ کر زاہدی کہلایا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دنیا آپ کو آپ کے زہد و تقوی کی بنیاد پر زاہد کہتی تھی۔ بزرگ زاہد، علماء بھی آپ کو زاہد کہتے، اور عوام بھی آپ کو آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے زاہد کہتی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سے وابستہ ہونے والوں نے خود کو گازرونی کے ساتھ ساتھ زاہدی بھی کہا۔ بعد میں ہندوستان میں یہ سلسلہ زاہدی ہی مشہور ہو گیا۔ حضرت فخر الدین خداداد زاہد کے صاحبزادے شہاب الدین تھے جو حق گو کہلائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن تغلق سے بعض معاملے میں ان کی ٹھن گئی تھی، اور انہوں نے اس بادشاہ کے مقابلے میں حق بولنے میں کبھی اپنے کو پیچھے نہیں رکھا، یہاں تک کہ اس کی سزا بھی انہیں بھگتنی پڑی، اور اسی لیے ان کو شہاب الدین حق گو شہید کہا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے فخر الدین ثانی
زاہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ فیروز تغلق بھی ان سے بہت متاثر تھا، اور فیروز تغلق نے یا تو اپنی بیٹی یا اپنے خاندان کی کوئی صاحبزادی ان کے عقد میں دی تھی، اور اس صاحبزادی سے حضرت فخر الدین زاہدی ثانی کو کئی اولاد ہوئی، اور وہ سب اولاد آفتاب و ماہتاب ہوئی۔ ان میں سے بعض بیٹے آپ کے الگ الگ علاقوں میں تبلیغ و دعوت، رشد و ہدایت کے حوالے سے پھیل گئے۔ ایک بزرگ اس میں سے کالپی چلے گئے، دوسرے بزرگ جونپور کے قریب ظفر آباد آ گئے اور چراغ ہند کہلائے، تیسرے صاحبزادے آپ کے جونپور میں رہ گئے، اور اس طرح پھیلتا ہوا ایک صاحبزادے کا خاندان بہار اور بنگال آیا۔ جو صاحبزادے بہار اور بنگال کی طرف آئے وہ بدر الدین بدر عالم زاہدی کہلائے۔ شیخ بدر الدین بدر عالم زاہدی بہار اور بنگال کے بڑے نامور عالم ربانی، صوفی باصفا اور شیخ وقت کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ حضرت کا قیام بنگال کے علاقوں میں بھی بہت دنوں تک رہا۔ چاٹگام جو موجودہ چٹاگانگ ہے، اس چٹاگانگ میں بھی آپ کی بزرگی کے چرچے آج بھی عوام و خواص کی زبان پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ چاٹگام کے ساحلی علاقوں میں گزارا، اور آپ کی بزرگی سے ساحلی علاقے میں آباد کشتی رانی کرنے والے اور جہاز رانی کرنے والوں کے درمیان آپ کی بزرگی کا بڑا چرچا تھا۔ یہ لوگ آپ کے معتقد میں تھے، اور پشتہا پشت یہ اعتقاد جاری رہا۔ بعد میں آپ بنگال سے ہجرت کر کے بہار شریف آ گئے، اور حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کے قریب اپنا سجادہ بچھایا۔ آج بھی چھوٹی درگاہ کے نام سے آپ کی درگاہ، بڑی درگاہ یعنی حضرت مخدوم جہاں کے آستانے سے پورب جانب کچھ دور چل کر مشہور و معروف ہے۔ آج بھی چھوٹی درگاہ میں مسجد اور آپ کا آستانہ اور ایک بڑا قبرستان لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت بدر الدین بدر عالم زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اپنے والد، دادا، پردادا سے ہوتا ہوا شیخ ابو اسحاق گازرونی تک پہنچتا ہے، اور پھر ان سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ خفیف سے گزرتے ہوئے حضرت شیخ جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، اور اس طرح زاہدیہ سلسلے کا بھی ایک عظیم مرکز بہار بنا۔ حضرت بدر الدین بدر عالم زاہدی کے 3 صاحبزادے اور ایک نامور صاحبزادی تھی۔ بڑے بیٹے آپ کے شیخ سلطان تھے، دوسرے بیٹے آپ کے شیخ شہاب الدین قتال تھے، اور تیسرے بیٹے شیخ ابو سعید۔ بڑے بیٹے اپنے والد کے آستانے میں والد کے ساتھ آسودہ ہیں۔ مجھلے بیٹے سیوان میں چوکی قتال پورا میں آپ کا آستانہ ہے اور مشہور و معروف ہے۔ حضرت کے بڑے بیٹے شیخ سلطان کا خاندان آگے بڑھا، اور شیخ سلطان کے بیٹے بھی نامور بزرگ ہوئے جو شیخ جگن یا شیخ جگن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شیخ جگن کے بیٹے شیخ بڈھ اور شیخ بڈھ کے بیٹے شیخ احمد، یہ سب اپنے وقت کے نامور زاہدی بزرگوں میں ہوئے ہیں، اور دنیا ان سے اعتقاد کے رشتے کو ہمیشہ ہموار کرتی رہی ہے۔ حضرت بدر الدین بدر عالم زاہدی کی بیٹی بی بی ابدال بہار کی نامور ولیہ میں گزری ہے۔ حضرت بی بی ابدال کا آستانہ بہار شریف میں دیوی سرائے نام کی جگہ پر آج بھی مشہور و معروف ہے۔ یہ دیوی سرائے بہار شریف کے اب تو محلہ ہو گیا ہے بہار شریف کا۔ پہلے بہار شریف سے کچھ دوری پر
جو راستہ اسلام پور کی طرف جا رہا ہے اس راستے میں دیوی سرائے معروف مقام تھا. آج وہ بہار شریف کی آبادی بڑھنے سے بہار شریف میں داخل ہو گیا. دیوی سرائے میں حضرت بی بی ابدال کا آستانہ آج بھی ہنوز باعث برکت ہے.